بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارا دوسرا سبجیکٹ یعنی دوسرا موضوع مسائل شرعیہ ہے، یعنی عبادت کے طریقے۔ عبادت صحیح طریقے پر کرنا ضروری ہے، اس کے لیے مسائل جاننا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم بنیادی کتاب ہمارا اسلام پڑھ رہے ہیں۔ حصے اول صفحہ نمبر 25 ہے، سبق نمبر 11 ہے۔ قریب آ جائیے آپ بھی، غور سے سنیے۔ اذان کا بیان، اذان کے تعلق سے بنیادی باتیں بیان ہوں گی، بالکل بنیادی باتیں۔ سوال: اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب: دیکھیے، بات تو بہت ہلکی لگ رہی ہے، لیکن اچانک کسی سے آپ سے پوچھ لیں اذان کس کو بولتے ہیں تو آپ تھوڑا سوچنے لیں گے کس کو بولتے ہیں اذان، وہ ہوتی نہ وہی ہے، وہ الفاظ میں نہیں بول سکتے، یا تو اذان دے کے بتائیں گے پوری اس کو اذان بولتے ہیں، لیکن صحیح الفاظ بول نہیں سکیں گے اذان بولتے کس کو۔ تو بنیادی باتیں ہیں مگر ہے بہت بڑی یہ بھی۔ تو اذان کسے کہتے ہیں، اس کا جواب دیکھیے۔ ہر نماز کا وقت آنے پر نماز کے لیے خاص قسم کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ نمازی آدمی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی تیاری کرے، اسے اذان کہتے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ نماز کے لیے، نماز کو بلانے کے لیے خاص قسم کا اعلان اذان ہے۔ خاص قسم کا اس لیے بول رہے ہیں کہ اگر ایسے مائک کھول کے کوئی نماز کو آئیے بول تو وہ اذان ہی ہے۔ خاص قسم کا اعلان یعنی اس کے وہ الفاظ ہیں، ان الفاظ سے اعلان کریں گے تو اذان ہوگی۔ تو اذان کس کو کہتے ہیں؟ مختصر میں کیا ہوا؟ نماز کو بلانے کے لیے خاص قسم کا اعلان، یہ اذان۔ پھر ایک بار دیکھ لیجئے، ہر نماز کا وقت آنے پر نماز کے لیے خاص قسم کا اعلان کیا جاتا ہے تاکہ نمازی آدمی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی تیاری کریں، اسے اذان کہتے ہیں۔ سوال: کیا اذان کے لیے کچھ الفاظ مقرر ہیں یا ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے کچھ بھی بول دے گا؟ نہیں، مقرر ہیں۔ ہاں، اذان کے الفاظ مقرر ہیں اور وہ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ترجمہ: اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اذان کے الفاظ ترجمے کے ساتھ۔ سوال: کیا ہر وقت کی نماز میں یہی کلمے کہے جاتے ہیں؟ جواب: صرف صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ کلمے بھی کہے جاتے ہیں: الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ سوال: اذان کس طرح کہی جاتی ہے؟ جواب: اذان کہنے والا باوضو قبلے کی طرف منہ کر کے مسجد سے باہر بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کانوں کے سوراخ میں شہادت کی انگلیاں ڈال کر اذان کے کلمات بلند آواز سے ٹھہر ٹھہر کر کہے تاکہ دوسروں کو خوب سنائی دے، اور حی علی الصلاح داہنی طرف منہ کر کے اور حی علی الفلاح بائیں طرف منہ کر کے کہے۔ یہ طریقہ ہوا اذان دینے کا۔ سوال: اذان کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اذان کہنے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ موذن،
मौज़न नहीं, मुअज़्ज़िन, मुअज़्ज़िन, मुअज़्ज़िन कहा जाता है। सवाल, अजान सुनने वाला क्या करे? जवाब, जब अजान हो तो इतनी देर के लिए सलाम कलाम और सारे काम यहाँ तक कि कुरान की तिलावत बंद कर दे, अजान को गौर से सुने और जवाब दे। जो अजान के वक्त बातों में लगा रहे उस पर माअज़ल्लाह खातिमा बुरा होने का खौफ है। जब अजान हो तो अजान को गौर से सुनना है और उसका जवाब देना है। अजान थोड़ी ही देर होती है, अगर माहौल बनाएंगे तो आसान है, कितनी भी ज़रूरी बात हो रही हो थोड़ी देर रोक सकते हैं। और अजान देने वालों को भी चाहिए कि इतनी लंबी अजान ना दें कि लोगों को बहुत देर तक अपनी बातें रोकनी पड़े। दरमियानी अजान दें, दरमियानी अजान। 6-7 मिनट तक अगर अजान होती रहेगी तो कोई कितना रुकेगा, कितना जवाब देगा? तो सारे लोगों से जुड़ा हुआ है मसला। हमारी अजान की आवाज़ जितनों तक जा रही है उन सबको चूँकि सुनना है, जवाब देना है, तो जो काम सब लोगों के साथ हो रहा हो उसमें इस बात का लिहाज रखना ज़रूरी है कि लोग बेजार ना हो। सुन्नत तरीक़े पर जितना सुन्नत तरीक़ा है मिक़दार मसनून पर इजाफ़ा ना करें कि लोग बेजार हों, बस मसनून तरीक़े से जो है वो दे दी जाए। अच्छा, अजान का जवाब क्या है? जवाब, मुअज़्ज़िन जो कलिमा कहे उसके बाद सुनने वाला भी वही कलिमा कहे, मगर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे। ये बुनियादी किताब है, इसलिए यहाँ आगे पीछे कुछ तशरीह नहीं है। आगे की किताब में कुछ तशरीहात का इजाफ़ा होगा, मुमकिन है कुछ सवाल जहन में पैदा हो, लेकिन ये चूँकि बुनियादी किताब है और ये इस लिहाज से पढ़ाई जा रही है कि हमको यहीं पे रुकना नहीं है, आगे की किताब भी पढ़ना है। यही अगर आखिरी होती तो सारी बात हम यहीं बता देते कि और क्या है क्या नहीं है। सारी बात हम क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम एक तरतीब से चल रहे हैं, तरतीब वार हमको चलना है, आगे भी किताबें पढ़नी है तो वहाँ हमको तफसील आएगी। तो फिल वक्त हम इतना ही पढ़ रहे हैं कि इतने को हम याद रख सकें। सवाल, अजान में हुजूर का नाम सुने तो क्या करे? जवाब, जब मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे तो सुनने वाला दुरूद शरीफ पढ़े और बेहतर है कि अंगूठों को चूम कर आँखों से लगा ले और कहे कुर्रतु आइनी बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समअ वल बसर। तर्जुमा क्या है इसका? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आँखों की ठंडक हुजूर से है, यानी आप से है। इलाही, मुझे सुनने और देखने से फ़ायदा पहुँचा। सवाल, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम सुनकर क्या कहना चाहिए? जवाब, सदक़ता व बररता व बिलहक़्क़ि नतक़ता, ये कहेंगे उसके जवाब में। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम फजर की अजान में है, तो जवाब में हम क्या कहेंगे? सदक़ता व बररता व बिलहक़्क़ि नतक़ता। सवाल, अजान के ख़त्म होने पर कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? जवाब, जब अजान ख़त्म हो जाए तो मुअज़्ज़िन और अजान सुनने वाले दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ें पहले अजान ख़त्म होती ही, उसके बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यिदना मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वद्दरजतर रफ़ीआ वबअथहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदतहु वजअलना फ़ी शफ़ाअतिही यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। कुछ अल्फाज की तब्दीली के साथ दीगर दुआएं भी हैं। यही दुआ है, बीच में या आखिर में कुछ अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं या कुछ हज़्फ़ व इज़ाफ़ा हो जाते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, इस दुआए ताम और बरपा होने वाली नमाज के मालिक, तो अता कर हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़जीलत और बुलंद दर्जा और उन्हें मकाम महमूद में खड़ा कर जिसका तूने वादा किया है,
اور ہمیں روز قیامت ان کی شفاعت نصیب کر، بے شک تو وعدہ کا خلاف نہیں کرتا۔ اقامت بھی دیکھ لیجئے، سبق نمبر 12، اقامت کا بیان۔ اقامت کسے کہتے ہیں؟ جواب، جماعت قائم ہونے سے پہلے ایک شخص مدھم آواز سے جلد از جلد اذان کے الفاظ پڑھتا ہے، اسی کو اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر بھی کہتے ہیں، اقامت بھی کہتے ہیں۔ اذان کے الفاظ ہی کو ذرا جلدی جلدی، اور اذان جتنی بلند آواز میں نہیں، کم آواز میں۔ سوال، اذان اور اقامت میں کیا فرق ہے؟ جواب، اذان اور اقامت میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ کہ اذان میں کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں رکھتے ہیں، اقامت میں نہیں رکھتے۔ اذان بلند جگہ اور مسجد سے باہر کہی جاتی ہے، اقامت جماعت کی جگہ صف کے اندر نماز سے ملی ہوئی امام کے دائیں یا بائیں کہی جاتی ہے۔ اور اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ کلمے پڑھے جاتے ہیں، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، نماز قائم ہو چکی، نماز قائم ہو چکی۔ سوال، اقامت کا جواب کس طرح دیا جائے؟ جواب، اس کا جواب بھی اسی طرح ہے جیسے اذان کا، ہاں اس میں قد قامت الصلاح کے جواب میں یہ کلمہ کہے، اقامہ اللہ تعالی و ادامہ ما دامت السماوات والارض۔ ترجمہ، اللہ اس کو قائم اور ہمیشہ رکھے جب تک کہ آسمان و زمین ہیں۔ سوال، تکبیر بیٹھ کر سنی جاتی ہے یا کھڑے کھڑے؟ جواب، کھڑے کھڑے تکبیر سننا مکروہ ہے۔ امام اور مقتدی اس وقت کھڑے ہوں جب تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے، شروع سے ہی نہ کھڑے ہو جائیں۔ مؤذن صاحب کھڑے ہوئے اقامت کے لیے اور سارے لوگ کھڑے ہو گئے، نہیں، بیٹھ کر ہی اقامت سنیں گے، حی علی الفلاح پر جب پہنچیں گے تب کھڑے ہوں گے۔ کھڑے کھڑے تکبیر سننا مکروہ ہے۔ سوال، تکبیر کہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، تکبیر یعنی اقامت کہنے والے کو مکبر کہتے ہیں۔ سوال، تکبیر کہنا کس کا حق ہے؟ جواب، مؤذن یعنی جس نے اذان کہی اگر وہ موجود ہو تو تکبیر بھی اسی کا حق ہے، ہاں اس کی اجازت سے دوسرا کہہ سکتا ہے، اور اگر وہ موجود نہیں تو جو چاہے اقامت کہہ لے۔ اتنا کافی ہے۔